اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک ایسی بات دے رہا ہوں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس وقت غور کرو یہ بات کیسے اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ پلان کر کے دیتا ہے ہر چیز، یہ چیلنج سے پلان کر کے دیا سو قرآن ہے۔ کیسے؟ غور کرو، جب وہی جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے حافظے میں حفظ کر لیتے تھے، ان کے جو ہے ذہن میں وہ ایک معنوں میں ریکارڈ کی طرح ہو جاتا، جیسے آج ٹیکنالوجی سے کوئی بھی تم کیمرے میں بات کرو ریکارڈ ہو جاتی، وہی سیم تھا وہ وقت۔ اس واسطے ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہم ضروری ہے۔ تو ریکارڈ ہو جاتا تھا اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک یہ وہی لیتے رہے اور پھر صحابہ کے اندر ریکارڈ ہوتے رہا۔ انسان بنایا کمپیوٹر، انسان بنایا کیمرہ، سمجھ میں نہیں آ رہی انسان کو بات۔ اب غور کرو اس بات پہ، 23 سال تک جب اللہ یہ کتاب کے طور پہ نہیں بھیجا، صرف سورے اور آیتیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلکٹ کر کے پورا مکمل قرآن دیا، اور اس کی ترتیب بھی میتھمیٹکس کے طور پہ دیا۔ اور میتھمیٹکس کا راز اب کھلا یہ سنچری میں، اس سے پہلے نہیں کھلا۔ آپ غور کرو ان باتوں کو، میتھمیٹکس کا جو حساب کتاب ہے ابھی جو ہے ہمارے پورے مسلمان بھائی محنت کر کے الحمدللہ پورے دنیا کو بتا رہے کہ میتھمیٹکس اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیے وقت نہیں تھی، اور آج وہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ کتنا امپورٹنس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا امپورٹنٹ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان کتنا امپورٹنٹ ہے، قل هو اللہ کا راز کیا ہے، یہ سارے بے شمار راز، ہر سورے کے ہر آیت کے راز اب جو ہے میتھمیٹکس سے مل رہے ہیں۔ یہ شان خدا ہے، انسان نہیں سمجھ پائے گا۔ بدقسمت ہے وہ جو اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہ رہا سیریسلی، اور انہیں دیکھ رہا پوری دنیا میں انسان مر رہا، اس کو مرنا ہے یقین نہیں رہے گا، اس کو بھلا دیا شیطان نے۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت کو یاد رکھو 25 دفعہ، تو تم کبھی بھی جو ہے زگزاگ غلط راستہ نہیں اپنا سکتے، بے راہ روی نہیں ہو سکتی، آپ جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ کو جو ہے صراط مستقیم کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے رسی کی طرح باندھ کے رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب نہیں دی، عثمان غنی صاحب کے خود میں کتاب آئی، اور اس سے پہلے کی جتنی کتابیں وہ سب کے سب میں آپ کو بتا رہا ہوں گاربیج میں پھینک دو، کوڑا کرتے ہو۔ کیوں؟ اس کی بھی خاص بات دیکھو ایک یہودی ہے، ابھی میں نے اس کا ویڈیو دیکھا، اس نے ڈکلیئر کیا، مسلم بول کے ایک ویڈیو بنانے والے رہتے ایک چینل کا مسلم، اس میں دیکھو جوئش بھائی کو انہیں کیا بولا معلوم ہے، حشان یہوے جہوا، یہ جو انہیں تو حشان بولا، لیکن میں یہوے جہوا اللہ بولتے ہیں اس واسطے بول رہا ہوں میں یہ نام، کیونکہ جینزم اور جوئشزم میں زینس اور جوئشوں میں فرق ہے، زینس میں، اس واسطے حشان بولا۔ حشان بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے بول کے اس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، لیکن محمد رسول اللہ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں شیطان ہے اس کے پاس، شیطان کو پہچانو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ جیسس نہیں بولتا، انہیں مسیح نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ بتا عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے، محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالا انسانوں کے، اس واسطے ان کی دنیا میں کرسچنس ہی نہیں مسلمان بھی جو ہے پیغمبر سمجھ کے ان کی عزت رکھتے ہیں۔ مگر یہودی نہ عیسیٰ کو سمجھا نہ موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، اس واسطے انہیں خالی کلمہ پڑھ لیا، بولا حشان بھی وہی ہے اور اللہ بھی وہی ہے بول دیا۔ لیکن اللہ نے 5000 نام دیے قرآن کے اندر، بتایا کہ 5000 میرے نام ہیں، لیکن 99 ایٹریبیوٹس سے بتایا اللہ نے۔ تو اس میں نہ تو یہوے ملے گا، نہ جہوہ ملے گا، نہ حشان ملے گا قرآن کے اندر کے ناموں میں اللہ کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نکال دیا یہودیوں کو، سزا دے دی، عذاب دیا ان کو، ناراض ہوا اللہ حکموں کو نہیں ماننے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اب آپ آؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ نہیں مانے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن بیوقوفی کی طرح جوئش بول لیتا، اس واسطے یہ بھی مرے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ان کو بات ہی نہیں سمجھ میں آئی، بدقسمت ہے یہ بھی۔ تو وہ بولنے کے بعد اور ایک یہودی کا ویڈیو ملا مجھے، جس میں 400 یا پہلے کی صدیوں میں اس نے بتا رہا کہ اللہ بھی وہی ہے،
ان کا حشان یا جہوا بھی وہ سیم خدا ہے جوش کا اور مسلم کا، لیکن اس نے یہ بھی چیلنج کیا جوش کو کہ تم مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے، جیسے اللہ نے ہم کو کہا کہ جی جوشوں کا حلال کھاؤ کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں۔ یہ کیا راز ہے؟ کرسچن کے پاس جو ہے ہرگز مت کھاؤ، سور کھاتا ہے بولے۔ کرسچن کے پاس جو ہے تم سو سکتے ہو، لیکن جوش کے پاس سو نہیں سکتے بولا۔ بہرحال بہت سارے جو ہے اس میں راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات کا غور کرو کہ جوش کیوں بول رہا؟ اگر مسجد میں نماز پڑھا مسلمان تو اس کے ساتھ نماز پڑھو بولا۔ اب وہ ہسٹری آپ کو نہیں ملے گی۔ اس واسطے جو بکس ایکسپائری ڈیٹ کے سارے، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس واسطے اللہ نے کہا کہ میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا۔ اللہ حفاظت کر رہا اس کے اپنے کلام کا، اور اس وقت پوری ایک جگہ جمع کے نہیں دیے تھے، لیکن کیسے کہہ دیا کہ بک کا نام جو الفرقان ہے، یا جو ہے یہ کلام پاک اللہ کا ہے، یہ اسم اعظم ہے، اس کے راز کیا ہے؟ یہی تو وہ چیلنج ہے اللہ کا کہ یہ دنیا کے اندر اس میں سائنس آ گئی، دنیا کے اندر اس میں جو ہے میتھمیٹکس آ گئی۔ ابھی آپ کو بگ بینگ کی بات سوچ لو، پوری دنیا سائنس بولے تو بگ بینگ بول دیتی، کیوں ہندو نہیں بول سکتا کہ ہمارے پاس بگ بینگ ہے؟ ان کے ویداز میں یا گیتا میں انسان دیا۔ کیوں کرسچن نے بول سکتا بائبل میں ہمارے پاس بگ بینگ ہے؟ انسانوں نے دیا۔ کیوں یہود و نصارہ کے پاس تورا اور سام ہے، زبور ہے؟ کیوں کس نے دیا؟ چرایا اللہ کی کتابوں کو، موسیٰ کے وقت اپنا مذہب بنا لیا۔ بگ بینگ کیوں نہیں ملا؟ سائنٹسٹ کیوں ایجاد کر کے دیا؟ اسی بات کو سائنس سمجھنی ہے۔ اللہ کی قرآن کے اندر بگ بینگ سے پہلے اللہ نے یہ زمین و آسمان کو کیسے، پہلے انڈے کی شکل تھا، شتر مرغ کے انڈے کی طرح، پھر اس نے کیسے کھولا، یہ ساری ڈیٹیلز دے دی۔ یہ راز ہے اللہ کا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے میں روز ایک نئے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اب آپ اس بات کو سوچو کہ جوئش بھی، کرسچن بھی، اور جو ہے ہندو بھی نہیں جانتا جن کا کیا ہے مقصد۔ جن و انس بولا اللہ تعالیٰ، زمین و آسمان کے اندر جتنے جن و انس ہیں وہ تیز اسپیڈ سے بھاگتے ہیں، اور ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں فلم کے اندر بتاتا کہ ایک بنگلے میں شیطان چھپا ہوا ہے، جن چھپا ہوا ہے، گھوست چھپا ہوا ہے۔ لعنتیوں، اس کی اسپیڈ پوری دنیا کی ہے۔ نہیں معلوم، قرآن نہیں پڑھے، تفسیر نہیں پڑھے، ترجمہ نہیں جانتے کہ کس کی کیا اسپیڈ ہے، فرشتے کی کیا اسپیڈ ہے۔ آن کی آن میں آتے تھے جبریل علیہ السلام، آن کی آن میں جاتے تھے، زمین و آسمان پورا ان کا خط تھا، نظر نہیں آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ پستہ خط ہو کے میرے کو دکھاؤ آپ کا چہرہ، ورنہ اتنی اونچائی درز خط تھے۔ تو انسان کو موت سے پہلے تلاش نہیں اللہ کی، یہی وہ وقت ہے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، چیلنج سے کر رہا ہوں، یہی وہ وقت ہے۔ دیکھو ایک اور بات بتاتا ہوں بکس کے تعلق سے۔ جب اگر سے جوئش پہلے والا بولا کہ ہم بھی جو ہے وہی خدا کو مانتے ہیں جو اللہ ہے، اور کرسچن کیا بول رہا؟ یہودی ہے جیسس۔ سوچو یہودی کیسا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہودی ان کو پیغمبر نہیں مان رہا، جیسس بول کے نہیں بول رہا، ایک اور جیسس آتا بول رہا یہودی۔ یہ شیطانی کیوں ہو رہی؟ اور پھر یہودی، اچھا کرسچن ہمارے ساتھ نرم مزاج کیوں ہے؟ عراق کے اندر، عراق میں، یا پھر آپ جو چلے جاؤ ایجپٹ میں۔ پھر ہندو یہ 70 سال سے پہلے مسلمان کے ساتھ اچھا کیوں تھا؟ برٹش کے وقت کیوں برٹش کو دشمن سمجھا؟ ہندو مسلمان بھائی کیوں سمجھا؟ یہ سب شیطان ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو دنیا ختم ہوگی، انسان اپنے سے یہ دنیا کو تباہ کر دے گا۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، انسان کے اوپر قیامت برپا، اللہ کے حکم سے ایکسپائری ڈیٹ آنے والی ہے، لیکن انسانوں نے ویپن بنا کے تیار کر دیا بارود کا گولا جو ہے زمین کے اوپر بکھرانے کے لیے۔ چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ اب آپ اتنا تو اندازہ کرو کہ اگر سے جن و انس کی بات کی اللہ نے، تو پھر یہ سول کی بات سوچو۔ انسان سول کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ایتھیس کو، اب جیسے سیف علی خان ہے، انہیں بولا I'm a real atheist بولا، میں شروع سے ایتھیس ہوں بولا۔ اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، جسم دکھ رہا، انسان دکھ رہا، انسان کے اندر سے روح چلی آ رہی، جسم مردہ پڑ جا رہا، پھر روح کو کیوں نہیں دیکھ سکا؟ ارے ایک میوزک
کہ فلمی دنیا میں کام کرنے والا بھگوڑا اس کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آیا کہ فلم کے اندر گانے جو گا رہا ہوں نے وہ اس کی موسیقی کیوں نہیں تیرے کو نظر آئی، خالی آواز کیوں سنائی دی؟ ارے تیرے کو ہوا تو لے رہا، دن رات سانس چل رہی تیری، اسی پہ دم پہ ہے تیرا، اور اس کو کیوں نہیں سمجھ سکا؟ ہوا کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ غفلت کا شیطان ہے، انسان کو برباد کر دیا۔ اس واسطے اللہ نے کہا قرآن کی میں حفاظت کروں گا اور قیامت سے پہلے اٹھا لے گا۔ دنیا کے اندر کچھ نہیں رہے گا، صرف اللہ کا نام رہے گا۔ اگر تم کو اللہ چاہیے، میں چیلنج دے رہا ہوں، تم کو ABCD یہ A to Z کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں۔ یہ بکس کا بھول جاؤ، پرانے بکس میں آپ کو نہ سائنس ملے گی، نہ ٹیکنالوجی ملے گی، نہ نیوکلیئر ملے گا، نہ تو جو میتھمیٹکس ملے گی۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، یہی ہے، میں 35 سال کا نچوڑ دے رہا ہوں انسانوں کو سمجھنے کے لیے، یہ نہیں ملے گا۔ مگر ماڈرن ہونے کے بعد میں بھی اللہ کو بھول جائے گا آدمی۔ اگر کوئی جاہل بھی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، غریب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو، اسلام کو، اللہ کو سمجھتا ہے، اللہ خود راستہ کھول دے گا اس کا۔ اس کو پوری دنیا کی ہر وہ بات سمجھ میں آئی، جیسے میں بچپن سے میرا کبھی ایمان ڈگمگایا نہیں، اللہ اکبر، مضبوط ہوتا گیا، اللہ خود کرا ہے۔ میرا جو ہے بندہ جو مجھ کو چاہتا ہے وہ میری طرف بڑھتے رہے گا، گھٹے گا نہیں، اس کا وقت بڑھے گا کہا، اللہ اکبر۔